الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، گزشتہ لیکچر میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث کی کتابوں میں جو مستند مواد ہے ہم اسی کو ہی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تصور مہدی اس امت کے بعض افراد یا بعض فرقوں میں غلو کی حد تک شامل رہا ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات کو اس معاملے میں کشف ہوتے رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے تیاری بھی فرمائی، اور آج ان حضرات کو بھی گئے ہوئے صدی بیتنے کو ہے۔ تاہم یقین سے ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ آ چکا ہے یا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے لوگ تو سرے سے ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک خیالی اور تصوراتی شخصیت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس حوالے سے احادیث میں جو تفصیلات ہے اس کو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں۔ تاہم یہ دو بالکل الگ الگ انتہائے ہیں۔ ہم نہ ہی غلو کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ دنیا میں آ چکے ہیں، اس وقت دنیا میں ان کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہم مکمل انکار کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسلامی تاریخ اور حدیث کی روح سے۔ اسی طرح بعض لوگ غلط سلط دینی معلومات کی بنیاد پر لوگوں کو حیرت میں ڈال لیں یا پبلسٹی کے خاطر پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، مگر چونکہ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو اپنی طرف سے کہی جا رہی ہے، اور کرونا کا جو وبا ہے اس کے دوران بہت ساری پیشن گوئیاں پیش آ رہی ہے، بہت سارے لوگ اپنی طرف سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن ایسی کسی بات کو دین بنا کر پیش کرنا جس کا ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس سے انسان بڑی گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کے بعض مذہبی نیم اسکالرز کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ غزوہ ہند یا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کئی بار غلط بیانی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ سامنے آئے جنہوں نے اپنے وقت میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ جھوٹے تھے، وہ غلط تھے، اور امام مہدی وہ نہیں ہو سکتے۔ آگے کے واقعات بیان کرنے سے پہلے ایک دوست کی طرف سے سوال آیا ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں علامات قیامت کے بیان میں امام مہدی کا کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا اور ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کسی بھی واقعہ کے جزیات بیان نہیں کرتا، یعنی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کی صرف کلی جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں موٹی اس کو بیان کرتا ہے اور تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اور جو تفصیلات جس طرح ہمارے ہاں قصے کہانیوں میں رائج ہے کہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو زیب داستاں کے لیے پھیلا دی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں ایسا نہیں۔ تو قرآن کریم نے قیامت کی ہولناکی اور قیامت واقع ہو جانے کے بعد کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے بعض جگہوں پہ، مگر اس سے پہلے کی علامات قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، اور جو علامات ہیں وہ ساری کی ساری احادیث میں ہیں۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک پیش آمدہ واقعہ ہے، یعنی آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا، مستقبل میں ایسا ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور قرآن کریم میں ایسا بہت کم ہے کہ کسی پیش آئندہ واقعے کے متعلق خبر دی گئی ہو۔ باقی احادیث میں تو بہت بڑا ذخیرہ ہے کتاب الفتن کے نام سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کے متعلق پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اس زمانے میں ایک فتنہ آئے گا، اس زمانے میں یہ فتنہ آئے گا، لیکن قرآن کریم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم صحابہ کرام کے آثار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی احادیث آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اس باب میں مستند ہے اور جن کی سند ہے اور جو محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہے۔ تو پہلے ویڈیو میں ہم بیان کر رہے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام خود مدینے سے چل کے آئیں گے مکے، اور لوگ مدینے سے چل کر ان کے پاس آئیں گے مکے اور ان کو تلاش کریں گے، اور اس وقت کے جو بڑے صاحب حیثیت مسلمان ہوں گے اور جو بہت اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ان کو تلاش کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے،
اور بڑی مشکل سے وہ راضی ہوں گے اس کے لیے. اور بیعت ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف سے ایک صدا آئے گی آسمان سے کہ بھائی یہ تمہارا خلیفہ ہے اور تمہارا اس وقت کا امیر اور حکمراں ہے، اس کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام آئیں گے کعبے کے پاس، اور کعبے کے پاس رتاج الکعبہ کے نام سے ایک خزانہ مدفون ہوگا. اس خزانے کو امام مہدی علیہ السلام لے کے مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، اور پھر مسلمانوں کی ایک جماعت بنائیں گے، ایک لشکر بنائیں گے کفار سے لڑنے کے لیے. لیکن اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا. جیسے ہم پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے کہ شام کے کچھ علاقوں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کو سفیانی نام سے ہم پکارتے تھے. تو اس شخص کی حکومت وہاں پہ ہوگی. جب اس کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے تو یہ شام سے ایک لشکر لڑنے کے لیے ان کے خلاف روانہ کرے گا. حضرت امام مہدی علیہ السلام تو سادات ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، اور یہ شخص جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں سادات کا بڑا دشمن ہوگا، ان کا بڑا خون بہائے گا. اس کا نسب ماں کی طرف سے عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے بنو کلب سے ملتا ہوگا، اور والد کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوگا. اور اسی دوران جب یہ سفیانی اپنا لشکر مکہ روانہ کرے گا امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، تو خراسان کے علاقے سے مسلمانوں کا ایک سردار ایک لشکر روانہ فرمائے گا امام مہدی علیہ السلام کی اعانت کے لیے. خراسان جیسے پاکستان ہو گیا، ہندوستان، ایران، افغانستان، یہ علاقے خراسان میں آتے ہیں. تو یہ لشکر راستے میں عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے لڑتا ہوا اور بددینوں سے لڑتا ہوا سیدھا مکہ پہنچ جائے گا. اب سفیانی کا جو لشکر امام مہدی سے لڑنے کے لیے شام سے مکہ نکلا تھا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان پڑاؤ ڈالے گا، اور پہاڑ کی دامن میں اپنا پڑاؤ ڈالے گا، اور اسی دوران اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے. اس پوری لشکر میں سے صرف 2 آدمی بچیں گے، باقی پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا. ایک آدمی امام مہدی کو اطلاع دینے جائے گا، دوسرا سفیانی کو. یہ واقعہ اس دوران پیش آیا کہ امام مہدی علیہ السلام جب لشکر کی تیاری کریں گے بیعت سے فارغ ہونے کے بعد، تو اس طرف سے ان کی طرف سے لشکر آئے گا اور وہ زمین میں دھس جائے گا. اب مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو دیکھ کر عیسائی بھی بہت بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کریں گے. ادھر یمن، شام و عراق، خراسان کی طرف سے بہت سے مسلمان اور صاحب حیثیت لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہوگی اور لشکر کی تیاری شروع ہوگی. کافروں کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے ہر اعتبار سے زیادہ ہوگا، افراد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے. لیکن مسلمان پے در پے شروع میں شکست کھائیں گے، ان کو فتح نہیں ہوگی، لیکن آخر میں مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے اور سرخرو ہو جائیں گے اور کافروں کو شکست ہوگی. تو یہ آئندہ واقعات انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے.